السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی تاریخ میں محرم الحرام کا تقدس و اہمیت۔ اسلامی تقویم اور ہجری سال میں محرم الحرام کی عظمت و اہمیت ایک مسلمہ امر ہے۔ یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ محرم الحرام سے ہجری سال کا آغاز اور ذی الحجہ پر ہجری سال کا اختتام ہوتا ہے۔ اس مہینے کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے اللہ تعالیٰ کا مہینہ قرار دیا ہے۔ یوں تو سارے ہی دن اور مہینے اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہونے کی عظمت و فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، بے شک اللہ کی کتاب تقدیر میں جس دن سے اس نے آسمانوں و زمینوں کو پیدا کیا، سال بھر کی مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہی دین مستقیم ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 36۔ محرم کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اس مہینے کا روزہ رمضان المبارک کے بعد سب سے افضل ہے۔ داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم شیر خدا سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ ایک صاحب نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے مہینے کے بعد کس مہینے کے روزے رکھنے کا آپ مجھے حکم دیتے ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر رمضان کے مہینے کے بعد تمہیں روزہ رکھنا ہو تو محرم کا روزہ رکھو، اس لیے کہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس میں ایک دن ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی اور دوسرے لوگوں کی توبہ بھی قبول فرمائے گا۔ ترمذی شریف۔ جس قوم کی توبہ قبول ہوئی وہ قوم بنی اسرائیل ہے، جیسا کہ اس کی وضاحت حدیث میں ہے کہ عاشورہ کے دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور اس کے لشکر سے نجات دی تھی۔ انسانی تاریخ کے آغاز اور خود آسمان و زمین کی تخلیق سے قبل اللہ تعالیٰ کے طے کردہ نظام کے مطابق ایک سال میں 12 مہینے ہی ہوا کرتے تھے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے ایسے ہیں کہ اسلام کی آمد سے قبل عہد جاہلیت کے عرب کفار مکہ بھی ان کی حرمت اور احترام کے قائل تھے، چنانچہ وہ اپنی جاری جنگوں کو بھی ان مہینوں میں موقوف کر دیا کرتے تھے۔ قرآن پاک نے اس کی طرف منہا اربع حرم کے الفاظ سے ارشاد فرمایا ہے۔ اہم واقعات۔ ان حرمت والے مہینوں میں ایک مہینہ محرم الحرام کا ہے جو ابتدائے آفرینش سے ہی حرمت والا ہے۔ اس ماہ کا ایک دن جیسے یوم عاشورہ 10 محرم کہا جاتا ہے، عشر سے مشتق ہے جس کے معنی 10 کے ہیں۔ عاشور سے مراد ماہ محرم کا 10واں دن ہے۔ بعض اہل علم کا قول یہ ہے کہ اس دن کو عاشورہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن میں اللہ تعالیٰ نے 10 انبیاء کرام علیہ السلام پر اپنی خصوصی نعمتوں کا نزول فرمایا۔ اس کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ زمین پر اترنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ طوفان نوح تھم جانے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی سلامتی کے ساتھ کوہ جودی پر کنارے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فرعون اور فرعونیوں سے نجات ملی اور وہ سمندر میں غرق ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور انہیں آسمانوں پر اٹھایا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی نے صحیح سالم ساحل پر اگل دیا اور اسی دن ان کی امت کا قصور معاف ہوا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو صحیح سالم کنویں سے باہر نکالا گیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو طویل بیماری سے صحت یابی ملی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور اسی دن پر نار نمرود گلزار ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملک عطا ہوا اور سلطنت سے نوازا گیا۔ یہ روایت ہے کہ حقیقت حال اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ اس ماہ میں کائنات کی تخلیق ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی اسی دن پیدا ہوئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو خلافت کا تاج پہنایا گیا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ سیدنا ادریس علیہ السلام کو درجہ عالیہ عطا ہوا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو منصب و مقام میں خلیل سے سرفراز فرمایا گیا۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بینائی لٹائی گئی۔ اس ماہ یوم عاشور کو اہل مکہ خانہ کعبہ پر خلاف چڑھاتے تھے اور اس دن کو یوم الزینت کہتے تھے۔
اسی ماہ امام الانبیاء خاتم المعصومین سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے چند سال قبل ابرہہ بیت اللہ پر حملے کی نیت سے نکلا تو اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں کا لشکر بھیج کر اسے تباہ و برباد کر دیے۔ مندرجہ بالا تمام واقعات کا تعلق دین اسلام کی آمد سے قبل سے ہے، اور تاریخی کتابوں سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ تمام واقعات محرم الحرام کی 10ویں تاریخ، جسے عاشورہ یا عاشورہ محرم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کو پیش آئے تھے۔ اسلام کی آمد کے بعد بھی بعض اہم واقعات محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو پیش آئے، جن میں سے بعض مندرجہ ذیل ہیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس روز یعنی 10 محرم الحرام کو اہل مکہ خانہ کعبہ پر قلعہ چڑھایا کرتے تھے، بخاری و مسلم۔ جبکہ اس مہینے کے آغاز سے خلیفہ دوم مراد رسول سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ پر قاتلانہ حملہ 18 ذی الحجہ کو ہوا تھا، لیکن شہادت یکم محرم الحرام کو ہی۔ 10 محرم الحرام کی تاریخ وہ ہے جس میں نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جگر گوشہ بطول سلام اللہ علیہ، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ شہادت کے مرتبہ فائز ہوئے۔ قیامت کا وقوع بھی 10 محرم الحرام جمعے کے دن ہوگا۔ عاشورہ کے دن روزے کی فضیلت۔ عاشورہ محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کا نام ہے، اور محرم الحرام کے پورے مہینے میں جو تقدس آتی ہے وہ اسی تاریخ اور دن کی وجہ سے ہے، اور اسے مقدس جانتے ہوئے گزشتہ آسمانی مذاہب سے تعلق رکھنے والی قومیں بطور شکرانہ اس کا روزہ رکھتی رہی ہیں۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فضیلت سے پہلے شریعت اسلامیہ میں بھی بطور فرض عاشورہ کا روزہ رکھا جاتا رہا ہے۔ رمضان المبارک کے روزوں کی فرضیت کے بعد عاشورہ کے روزے کی فرضیت تو منسوخ ہو گئی، لیکن عاشورہ کے دن کی تقدس برقرار ہے۔ چنانچہ یہ فرمایا گیا کہ آپ جس کا دل چاہے اس دن کا روزہ رکھیں، اور جس کا دل چاہے اسے طرف کر دے۔ امام احمد بن حسین بہقی لکھتے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یوم عاشورہ کی فضیلت دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، اللہ تعالیٰ نے آسمان کو یوم عاشورہ میں پیدا کیا، اور اسی دن طرح زمینوں، آسمانوں، عرش، کرسی اور لوح قلم کو اسی دن پیدا کیا۔ حضرت جبرائیل امین و ملائکہ اور حضرت آدم علیہ السلام و حوا اور جنت کو اسی دن پیدا کیا اور انہیں اس میں ٹھہرایا۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام عاشورہ کے دن پیدا ہوئے، اور اسی دن ان نمرود کی آگ سے نجات ملی۔ فضائل الاوقات صفحہ 441۔ الغرض سانہ کربلا سے بھی پہلے یوم عاشور کو مکرم و موضوع مانا جاتا تھا۔ ایک حدیث شریف کی روح سے قیامت بھی 10 محرم جمعۃ المبارک کو وقوع پذیر ہوگی۔ اس دن کے روزے کی فضیلت بھی احادیث میں آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہود یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا، اس دن تمہارے روزہ رکھنے کا سبب کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا، یہ ایک عظیم دن ہے، اللہ تعالیٰ نے اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی، اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن کا روزہ رکھا، اور ہم بھی اس کی اتباع میں اس دن روزہ رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری یہ بے نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہماری نظریاتی قربت زیادہ ہے، اور ہم اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ ان کی قائم کردہ سنت کو جاری رکھیں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس دن کا روزہ رکھا، اور صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم فرمایا۔ صحیح مسلم۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشور کا روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی اس کا حکم فرمایا تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایسا دن ہے کہ یہود و نصارہ اس کی تعظیم کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آئندہ سال آئے گا تو ہم انشاءاللہ عاشورہ کے ساتھ 9 تاریخ کا روزہ بھی ملا کر رکھیں گے، تاکہ عاشورہ کے روزے کی سعادت بھی حاصل ہو اور یہود کے ساتھ مشابہت بھی نہ رہے۔ صحیح مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے روزوں کے بعد اللہ کے حرمت والے مہینے محرم کے روزوں کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ سنن ترمذی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا، رمضان کے روزوں کے بعد ایسا کون سا مہینہ ہے جس کے روزے رکھنے کا آپ مجھے حکم فرماتے ہیں؟ آپ نے اس سے فرمایا، میں نے اس کے بارے میں کسی کو سوال کرتے ہوئے نہیں سنا سوائے ایک شخص کے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی سوال کیا تھا۔
اور میں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماہ رمضان کے روزوں کے بعد ایسا کون سا مہینہ ہے جس کے روزے رکھنے کا مجھے حکم فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، میں نے اس کے بارے میں کسی سے سوال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم رمضان کے روزہ رکھنے کے بعد کسی اور مہینے کے روزے رکھنا چاہتے ہو تو ماہ محرم کے روزے رکھو، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک قوم کی توبہ قبول فرمائی اور بعد میں آنے والوں کی توبہ بھی اس مہینے میں قبول فرمائے گا۔ سنن ترمذی۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ قریش زمانہ جاہلیت میں عاشورہ پر روزہ رکھتے تھے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد اسلام میں اس کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا، یہاں تک کہ پھر رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب جو شخص چاہے نفل کے طور پر عاشورہ کا روزہ رکھے اور جو چاہے نہ رکھے۔ مسلم شریف۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ابتدا اسلام میں یوم عاشور کا روزہ واجب تھا، بعد میں اب اس کی حیثیت نفل روزے کی ہے، لہذا جن احادیث مبارک میں عاشورہ کا روزہ رکھنے کا حکم فرمایا ہے وہ سنت و استحباب کے درجے میں ہے۔ دین اسلام چونکہ ایک مستقل مذہب ہے اور اس دین نے اپنے سے پہلے کے اعلامی مذہب کی چند باتوں کو بھی اپنے اندر سموئے ہوئے ان مذاہب کو منسوخ کر دیا ہے، ان کے ماننے والوں کی مخالفت کا حکم دیا ہے تاکہ ان مذاہب سے یہ مذہب ممیز و ممتاز ہو جائے۔ لہذا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آئندہ سال 10 محرم الحرام کے روزے کے ساتھ میں 9 محرم الحرام کا روزہ بھی اگر اس دنیا میں رہا تو ضرور رکھوں گا۔ صحیح مسلم۔ اس ارشاد مبارک کی روشنی میں فقہ کرام یہ مسئلہ بیان بتاتے ہیں کہ صرف 10 محرم کا روزہ نہ رکھا جائے بلکہ اس کے ساتھ ایک روزہ بھی ملا لیا جائے، یعنی محرم الحرام کی 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھے یا 10 اور 11 تاریخ کا روزہ رکھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس روزے کے حوالے سے ارشاد فرمایا، جو شخص عاشورہ کا روزہ رکھے، مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید واثق ہے کہ اس کے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ صحیح مسلم۔ رزق میں کشادگی۔ فقہ کرام نے گناہوں کی معافی کے حوالے سے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ ان سے مراد اللہ تعالیٰ کی چھوٹی چھوٹی نافرمانیاں ہیں۔ بڑے بڑے گناہ تو خود قرآن و حدیث کی تصریح کے مطابق بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ جہاں تک کہ اللہ کے بندوں کے حقوق غصب کرنے کا تعلق ہے، وہ صاحب حق کے معاف کیے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ بعض روایت میں اس دن کے حوالے سے یہ بات ملتی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے اہل خانہ پر عام دنوں کے مقابلے میں بہتر کھانے اپنے استطاعت کے مطابق 10 محرم کے دن انتظام کرے تو اللہ تعالیٰ پورا ایک سال اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے گا۔ مشکوٰۃ شریف۔ یعنی کہ جو شخص 10 تاریخ کو اپنے دسترخوان کو وسیع کرے گا، پورا سال اس کے گھر میں رزق میں کشادگی ہوگی۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، میں نے دیکھا ہے جو اس دن